مریم نواز نے آج چیف سیکرٹری پنجاب سے بھی میٹنگ کی، دوسری میٹنگ تھی ان کی، اور صوبے کی صورتحال پر ان کو بریفنگ دی گئی۔ بیوروکریسی کی مریم نواز کے انتخاب سے قبل ہی ملاقاتیں واضح کر رہی ہیں کہ آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہونے جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کے حوالے سے آج اسد کیسر اور گوہر خان نے باقاعدہ اعلان کیا اپنی میٹنگ کے بعد، جو کہ ان کی پی ٹی آئی چیئرمین سے ہوئی۔ لیٹس واچ دیٹ۔ میں آج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کو جو ہے نا خان صاحب نے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوگا پرائم منسٹر پورٹ فولیو کے لیے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہمارا میاں اسلم صاحب ہوں گے، بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے، کے پی کے میں اسپیکر کی امیدوار خان صاحب نے نامزد کیا ہے عاقب اللہ صاحب کو۔ کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں تھے عمر ایوب، انہوں نے بڑے کانفیڈنٹلی کہا تھا کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ آج یہ بھی فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ گوہر خان کی سربراہی میں ایک وقت مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا لگ رہا ہے کہ فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچنے جا رہا ہے۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ندیم ملک صاحب کو جو انٹرویو دیا، اس میں کچھ انکشافات بہت اہم ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس علی محمد خان۔ یہ جو میٹنگ کے حوالے سے بتائیں کہ کیا بات چیت ہو سکتی ہے مولانا فضل الرحمان سے آپ لوگوں کی؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ابھی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں بیرسٹر گوہر بھی تھے اور اسد کیسر صاحب، تو وہ پھر اب انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے ان کو اجازت دی ہے۔ اسد کیسر صاحب نے بتایا کہ وہ پارٹی سے جو ہے تحریک انصاف انگیج کرے، تو اس سلسلے میں مولانا صاحب سے آج ملاقات ہے۔ بیسیکلی تو مین ایشو یہی ہے جو دھاندلی ہوئی ہے، اور جو فارم 45 کا مسئلہ ہے اور جس طریقے سے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو اس پہ ہی بنیادی نقطہ تو یہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کو ہیڈ کرتے تھے، جو وی او این سی پیش کی گئی، اس نے آپ کی گورنمنٹ ریموو کی، اس پہ آپ لوگوں کا ایک موقف رہا ہے۔ آج انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اس حوالے سے، بڑی خطرناک۔ لیٹس واچ ہم۔ علی محمد خان صاحب، اس پہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے رہے تھے اور انہوں نے کہا اب ہم سپورٹ نہیں کر رہے، اس وجہ سے وی او این سی آئی، بٹ مولانا کچھ اور بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی، مولانا صاحب نے آج بڑی یہ سنگین الزام ہے، اور اس طرح سے تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمین ہلا دینے والی بات ہے کہ جو اس وقت پی ڈی ایم کے ہیڈ تھے، ظاہر ہے ساری موومنٹ مولانا صاحب کے نیچے ہی تھی۔ ایک تو بہت بڑا سوال یہ ہے کہ مولانا اب تک خاموش کیوں تھے؟ میں تو اس کو مجرمانہ خاموشی کہوں گا کہ اگر ایسا کچھ تھا تو کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس کو اپنے دل کے قریب نہ رکھے، بلکہ بتائے اگر ایسا کچھ ہے۔ بیلنس کی باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، اور یہ ماضی کا ہمارا ایک تلخ باب ضرور ہے، لیکن اس طرح سے کھلم کھلا آج تک میرے خیال میں کسی نے ایلیگیشن نہیں لگائی، تو اگر لگائی ہے میرے خیال کہ میں آپ کو بالکل اس کی آگاہی نہیں ہے کہ نیگوسیشنز میں، بات چیت میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی؟ کم از کم مجھے تو بالکل نہیں، حالانکہ میں پارلیمنٹری افیئرز کا وزیر رہا، لیکن مولانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے، میرے خیال میں ہمارے ادارے کو اب آ کے اس پہ اپنی وضاحت ضرور دینی چاہیے کہ یہ بات تو بہت زیادہ یعنی کہ مائنڈ بٹ جو بلوئنگ ہے مذاکرات ہو کہ رہے تھے فواد چودھری کے، پرویز خٹک صاحب کے، شاہ محمود قریشی کے، اسد عمر کے، وہ کس سے ہو رہے تھے؟ دیکھیں، مذاکرات تو وقتاً فوقتاً سیاستدانوں کے ہوتے ہی ہیں، وہ جاتے ہیں بات بھی کرتے ہیں، چونکہ حکومتی وزیر تھے تو حکومتی وزیر کا اپنے ادارے کے کسی شخص سے ملنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ادارے کی کسی ذمہ دار آدمی کا، وہ بھی ٹاپ موسٹ پوزیشن پہ، اور کسی کو یہ کہنا ہے کہ آپ عدم اعتماد نہ، اگر یہ بات صحیح ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بہت بڑا علی انکشاف ہے۔ صاحب، آصف زرداری صاحب نے یہ بات بتائی اور اس کو بعد میں انڈورس کیا گیا کہ ہمارے پاس یہ میسج بھجوایا اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہ آپ وی او این سی واپس لے لیں اور ہم الیکشنز کال کر دیتے ہیں، اور یہ میسج بھی انہوں نے جنرل باجوہ کے تھرو بھجوایا۔ اس کی مجھے انفارمیشن نہیں ہے، کبھی کابینہ میں خان صاحب نے اس کا ذکر یا کلوز سرکٹ میٹنگ میں کبھی تو اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن میں اسی مولانا صاحب کی بات پہ دوبارہ آؤں گا کہ جو انہوں نے آج بات کی ہے، بعثت پاکستانی، بعثت سیاسی ورکر، بہت زیادہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے
اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوا ہے، کیونکہ اس کے تو آئینی طور پہ بڑے سنگین ریپرکشنز ہوں گے شخصیت کے لیے جن کا نام لیا گیا ہے. تو بہت ہی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوش ربا انکشافات تو مولانا صاحب کر رہے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو. آپ کے خیال سے ان کو ثابت کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا میں پیچھے ہٹ جاتا لیکن پھر مجھ پہ الزام لگتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پیچھے ہٹ جاتا، بٹ امپلائی کیا کہ میں اس میں شامل ہوا کیونکہ پھر مجھے کہا جاتا کہ آپ بچا رہے ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو. دیکھیں، ایز اے پاکستانی، ایز اے اسٹانچ ڈیموکریٹ، ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ، آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ہر ادارے کا اور ہر جو جمہوری نظام ہے، جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں، جو ہماری جوڈیشری ہے، سب کے اپنے پیرامیٹرز بڑے کلیئر ہیں. کسی بھی صورت میں کسی بھی منتخب حکومت کے خلاف عدم اعتماد میں کسی غیر سیاسی شخصیت کا ہونا یا ان کی ڈائریکشن کسی بھی صورت میں قابل قبول نہ ہے، نہ ہونی چاہیے، نہ ہم سیاستدانوں کو ہے، نہ ہمارے ادارے کو ہونی چاہیے. تو مولانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے، اس کی اب میں سمجھتا ہوں تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور اس کے اثرات سائفر کیس بھی پڑیں گے. سائفر کیس ہی پورا اڑ گیا اس بات کے ساتھ. تو میرے خیال کیسے میں اڑ مولانا گیا؟ صاحب کو یہ کس سے؟ اس میں تو آپ کا موقف ہی کچھ اور تھا. دیکھیے، وہاں جو تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ تو یہی ہے نا کہ باہر سے ایک مداخلت کی بات ہوئی، لیکن وہ تو ایک مداخلت کی ایشو پہ ہمارا ایک سٹینڈ ہے کہ باہر کے ممالک کو ہمارے ملک میں اندرونی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اس میں تو اب لیکن لگ رہا ہے کہ مولانا یہ صاحب تو اندرونی مداخلت تھی. اگر مولانا کو ہم سمجھیں کہ ہی از ٹیلنگ دا ٹروتھ، پھر اس میں امریکہ کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. نہیں، ان کا جو سائفر کا ایشو ہے وہ تو پہلے تو سائفر سے لوگ انکاری تھے نا. وہ تو اب سائفر ایک حقیقت کے طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ بالکل یہ موجود تھی. پہلے تو لوگ اس سے انکاری تھے کہ سائفر تھا ہی نہیں. تو اب یہ بات اگر مولانا صاحب کر رہے ہیں تو یہ بڑی سنگین، ویسے بڑا سنگین الزام ہے. میں اطلاع اس بھی کی دے دوں، تحریک انصاف کا وفد پہنچ گیا مولانا فضل الرحمان کی طرف. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تھینک یو کریں گے مولانا کو یا کہیں گے کہ آپ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا؟ کیا کہیں گے؟ تو کیا انہوں نے مشکل میں ڈالنا ہے؟ یہ بات بھی ہے، انہوں نے اپنے پی ڈی ایم اور اپنے آپ ہی سوال اٹھائے کہ اگر نہیں کی تو اس وقت اب تک خاموش کیوں تھے. اور یہ باتوں کو کسی بھی محب وطن پاکستانی کو جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، جمہوریت پہ، آئین پہ، وہ بات 2 سال سینے سے نہیں لگانی چاہیے. ان کو چیز ہی چاہیے تھی. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جس تقسیم کا ذکر انہوں نے کیا ہے ان کی طرف سے بھی وضاحت آنی چاہیے. میرے خیال میں سیاست کی جگہ، لیکن یہ چیزیں سیاست میں بہرحال نہیں ہونی چاہیے. اس قاسم خان سوری صاحب نے بھی فٹافٹ ٹویٹ کیا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی شاید اس کا اثر پڑے گا. اور بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی مولانا فضل الرحمان نے. انہوں نے کہا کہ افواہ ہے کہ میاں صاحب کو لاہور کی سیٹ دی گئی. لیٹس واچ دیٹ. کل بھی مولانا فضل الرحمان نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ذکر کیا پی ایم ایل این کے ایک لیڈر کا جو کہ ان کے مطابق سو رہے تھے. ان کو جگا کے بتایا گیا کہ آپ جیت چکے ہیں، اگرچہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہار گئے ہیں. بہت ساری انفارمیشن دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان رائٹ ناؤ، پبلکلی دے رہے ہیں.